عارف رضا پیشے کے لحاظ سے گورنمنٹ اے کلاس کا کانٹریکٹر تھا۔ وہ بڑا خوش لباس اور خوش خوراک تھا۔ ویسے کہنے کو تو وہ ٹھیکے دار تھا، لیکن اپنی چال ڈھال، بول چال اور عادات اور شکل و صورت سے بالکل نواب زادہ ہی لگتا تھا۔ وہ آج پر یقین رکھتا تھا، کل کو بالکل نہیں مانتا تھا۔ اس کی فضول خرچی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھر کی ضرورت کے لیے اگر بازار سے کوئی معمولی چیز بھی خریدنا ہوتی تو وہ بازار اپنی گاڑی پر ہی جاتا۔ اس کی شاخ خرچیوں کا یہ عالم تھا کہ وہ گھر سے اپنی جیب میں جتنے بھی پیسے لے کر نکلتا، جب تک وہ ختم نہ کر لیتا واپس گھر نہ آتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی جیب خالی ہوتی۔ اس کی بیوی اس سے اکثر بحث مباحثہ کرتی کہ انسان کو برے دنوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو بچا کر رکھنا چاہیے۔ وہ جواب میں بڑے فخر اور غرور سے کہتا، بابر با عیش کوش عالم دوبارہ نیست۔ بیوی جواباً ہنس کر کہتی، یہ ضرب المثل بادشاہوں یا پھر بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں پر تو صادق ہو سکتی ہے، ایک عام شخص پر اس کا اطلاق ممکن نظر نہیں آتا۔ عارف رضا اس صورت میں غصے سے بھڑک کر اپنی بیوی کو کہتا کہ تم مجھے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی دقیانوسی قسم کی باتیں مت سنایا کرو، میرا حوصلہ بڑھانے کے بجائے پست کرتی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سکندر اعظم جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو کیا وہ اپنی دولت اپنے ساتھ قبر میں لے کر اتر گیا؟ نہیں، وہ خالی ہاتھ قبر میں اترا تھا۔ تمہاری سوچ، فکر اور حرکات ایک عام سی گھریلو قسم کی عورت جیسی ہیں، جس کو میں ہرگز نہیں مانتا۔ یہ بات جان لو کہ میں ہر وہ کام کروں گا جو میری مرضی ہوگی۔ انسان دنیا میں ایک بار آتا ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنی زندگی کا بھرپور مزہ لے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عورتوں میں دانائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ آئندہ تم مجھے اس قسم کی فضول باتیں مت سنایا کرو۔ میرے سرتاج، ایک نہ ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گے۔ عارف رضا کی سعادت مند بیوی اپنے خامند کی الٹی سیدھی اور بے تکی قسم کی باتیں سن کر کہتی، اور اس وقت تمہیں میری باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ یاد رکھو، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج اچھے دن ہیں تو کل کو برے دن بھی تو آ سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے دین میں بھی فضول خرچی کی ممانعت ہے۔ عارف رضا لاہور شہر کی ایک جدید قسم کی آبادی میں ایک عالی شان کوٹھی میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا مختصر سا کنبہ تھا، بیوی جس کا نام سیما تھا، ان کی ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 5-6 سال ہوگی، وہ ایک عرصے سے کالے یرکان کی مریضہ تھی، اور 2 لڑکے، ایک کی عمر 4 سال اور دوسرے کی عمر 2 سال۔ عارف رضا کی ایک ادھیڑ عمر ماں تھی جو اوائل عمر میں ہی بیوہ بن بیٹھی تھی۔ اس کا خاوند اسے چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اس کے بطن سے صرف ایک لڑکا عارف رضا تھا جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا۔ عارف کی معمر نانی ماں بھی ان کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ کچھ عرصہ آگے چل کر عارف کی ماں نے اپنے خاندان کے ایک شخص سے نکاح کر لیا جس کو عارف رضا کے ماموں یعنی ماں کے سگے بھائی پسند نہیں کرتے اور اپنا شریک سمجھتے تھے۔ وہ چال چلن کا بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ عارف رضا اور اس کے ماموں کو یہ سخت ناگوار گزرا۔ عارف رضا کے دونوں ماموں عرصہ دراز سے بمائے اہل و عیال امریکہ میں مقیم تھے۔ عارف کی ماں نکاح کے بعد اس کو چھوڑ کر اپنے خاوند کے گھر چلی گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی نانی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر وقت نے اپنی چال بدل لی اور اس چال کی زد میں عارف بھی آ گیا۔ اس کے حالات خراب ہونے لگے، آمدنی نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مگر اس کی شاخ خرچیاں جاری رہیں۔ اس طرح تو بادشاہوں کے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ یہی عارف کے ساتھ بھی ہوا۔ صبح و شام، ماہ و سال گزرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عارف رضا کی خوشحال زندگی نہایت ہی عسرت اور قسم پرسی میں بدل گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ عارف کی مالی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی۔ کوئی جمع پونجی تو اس کے پاس تھی نہیں۔ جو کچھ یا پھر جہاں کہیں سے بھی اسے روپیہ پیسہ آتا وہ بند ہو گیا۔ اسے برے دنوں کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ کچھ عرصہ تک تو اچھا برا وقت گزرتا رہا۔ پھر آگے چل کر اس نے اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے اپنی کار فروخت کر دی۔ کچھ وقت گزارا، یہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ حالات نے اسے مزید مجبور کیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ گھر کا قیمتی سامان مثلاً فریج، اے سی، فرنیچر تک بیچ دیا۔ وقت یوں ہی اچھا برا گزرتا رہا۔ عارف کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اس پر برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ وہ جو کبھی اپنی بیوی کی باتوں پر غور کرتا تو پھر آنسو بہاتا کہ کاش وہ اس کی باتیں مان کر عمل کرتا تو پھر شاید اسے یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ویسے بھی گزارا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا اور انسان اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ عارف کے ساتھ ہوا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دیتی ہے۔ عارف رضا کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کا نام زمان خان تھا۔ ایسے حالات میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔
بھائی بہن، رشتہ دار، یہ سب رشتے ناتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب زمان خان کو پتہ چلا کہ اس کے دوست کی مالی حالت خاصی کمزور ہو چکی ہے تو اسے پریشانی ہوئی، لہٰذا اس نے اس کی مدد کے لیے ایک راہ نکالی۔ زمان خان کی بہن کا ایک پلاٹ تھا۔ زمان خان کا بہنوئی کویت میں ملازمت کرتا تھا، اس نے مکان تعمیر کروانا تھا، لہٰذا اس نے زمان خان کو کہا تھا کہ کسی ٹھیکیدار کو تلاش کرو۔ اپنے بہنوئی اور بہن کا مکان تعمیر کرنے کے سلسلے میں زمان خان نے سوچا کہ اس مکان کی تعمیر کا کام عارف رضا کے سپرد کرتے ہیں، اس طرح اس کی مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ زمان خان نے عارف کو اپنے گھر بلایا اور اپنی بہن کے مکان کی تعمیر کا کام اس کے سپرد کر دیا، اور ساتھ ہی اس کو 50,000 روپے کی رقم بھی ادا کر دی کہ وہ اس پیشگی رقم سے مکان کی تعمیر کا کام اس ہفتے کے اندر اندر شروع کر دے۔ ہاں، اگر اسے اس سلسلے میں مزید رقم کی ضرورت پڑے تو وہ بھی فوراً ادا کر دی جائے گی۔ عارف رضا یہ سب کچھ جان کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست زمان خان کا شکر گزار بھی ہوا کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ دوسری طرف زمان خان کے دوستوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ کے مکان کی تعمیر کا کام عارف رضا کے سپرد کر دیا ہے تو وہ حیران رہ گئے اور چہ میں گوئیاں کرنے لگے کہ زمان خان کا یہ فیصلہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں، اللہ بہتر کرے۔ زمان خان عارف کے متعلق اس قسم کی باتیں سن کر قدرے پریشان ہو گیا کہ کہیں ان کی باتیں سچ نہ ہوں۔ وہ تو اپنے دوست کی ایک طرح کی مدد کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی مالی حالت سنور جائے اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو جانے کے قابل ہو جائے۔ زمان خان نے کسی کی پرواہ کیے بغیر عارف رضا کو مکان کی تعمیر کا کام جاری رکھنے کو کہا۔ ہفتے کے اندر اندر مکان کی تعمیر عارف رضا نے شروع کروائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان کا ابتدائی کام عارف نے بڑی ذمہ داری اور لگن سے بر وقت مکمل کر لیا۔ زمان خان بھی اس کے کام سے بہت خوش ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ عارف کے متعلق اس کے دوست غلط بیانی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ اب لوہے، سریے، سیمٹ کی مزید ضرورت پڑی اور کچھ دیگر عمارتی سامان عارف اپنی ذمہ داری پر مارکیٹ سے خرید لایا تاکہ ادائیگی بعد میں کر دی جائے، جو تقریباً 40,000 روپے کے قریب تھی۔ زمان خان بھی وقت نکال کر 2-4 دن بعد پلاٹ پر آتا جاتا اور ہلکی پھلکی نگرانی بھی کرتا۔ اس نے نیا خریدا ہوا سامان دیکھا تو بہت خوش ہوا، تاہم بل عارف نے زمان کو دے دیا اور ادائیگی کے لیے کہا۔ زمان خان نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن عارف رضا کو بل کی ادائیگی کر دی گئی۔ بل ادا کرتے وقت زمان خان نے عارف سے سرسری طور سے کہا، یار سریا وزن میں کچھ کم لگتا ہے، یہ 2 ٹن ہے یا 1.5 ٹن؟ کیا تم نے اپنے سامنے وزن کروایا تھا؟ نہیں دوست، ایسی کوئی بات نہیں۔ عارف رضا پہلے تو قدرے گھبرایا، پھر کہا جس اسٹور سے سریا لایا ہوں ان کا تول پورا ہوتا ہے، مطمئن رہو، کوئی فکر والی بات نہیں۔ زمان خان نے بھی زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے دوست کی بات پر یقین کر لیا۔ عارف رضا کے ہاتھ مزید نقد 40,000 کی رقم آ گئی۔ وہ بہت خوش اور قدرے مطمئن تھا۔ اب وہ اپنی عادت کے مطابق کام پر پابندی سے نہ آتا اور گھومنے پھرنے چلا جاتا۔ زمان خان کو بھی خبر مل گئی کہ عارف اپنے کام پر اب کم توجہ دیتا ہے۔ جب زمان نے عارف رضا سے شکایت کی کہ وہ کام پر پابندی سے کیوں نہیں آتا تو عارف نے اپنی بچی کی بیماری کا بہانہ بنا کر کہا کہ وہ بچی کے ساتھ ہسپتال گیا تھا۔ ایسی بات نہیں، زمان نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ میں نے تم پر اعتماد کر کے ہمشیرہ کے مکان کی تعمیر کا کام تمہارے سپرد کیا ہے، کہیں تم مجھے شرمندہ نہ کروا دینا۔ عارف یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حالات و واقعات کیسے بھی درپیش ہوں، انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو فطرت اسے کہتی ہے۔ آہستہ آہستہ عارف رضا نے کام پر آنا چھوڑ ہی دیا۔ اس بات کا علم زمان خان کو بھی ہو گیا۔ دوستی کا معاملہ تھا، وہ عارف کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار نہ کر سکتا تھا۔ زمان خان خاصا پریشان ہو گیا، تاہم اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ زمان خان نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ عارف رضا کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے عارف نے یہ سب کچھ کس مجبوری کے تحت کیا۔ اسے یہ بھی خیال آتا کہ جب اس نے عارف کو مکان کی تعمیر کا کام سپرد کیا تھا تو اس کے دوستوں نے اسے ٹھیک ہی کہا تھا کہ زمان خان نے عارف پر اعتماد کر کے کوئی درست فیصلہ نہیں کیا۔ حالات کو سمجھتے ہوئے زمان خان اس نتیجے پر پہنچا کہ اب وہ خود مکان کی تعمیر کروائے گا۔ بصورت دیگر اگر اس کی ہمشیرہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ ناراض ہوگی۔ ایک دن زمان خان مکان کی تعمیر کے سلسلے میں پلاٹ پر کام کاج میں مصروف تھا کہ ایک اجنبی شخص وہاں آیا اور زمان خان سے مخاطب ہوا کہ اس نے عارف رضا کو ملنا ہے۔ وہ مکان کی تعمیر کے سلسلے میں اس کی دکان سے کچھ عمارتی سامان ادھار لایا تھا۔ زمان خان یہ سن کر پریشان ہو گیا اور اجنبی شخص سے جواباً کہا کہ وہ اب یہاں نہیں آ رہا۔
تو پھر اس صورت میں یہ بل کون ادا کرے گا؟ اجنبی شخص نے زمان خان سے غصے کی حالت میں کہا، کتنا بل ہے؟ زمان خان نے پوچھا۔ 40,700 روپے کی رقم واجب الادا ہے، اجنبی شخص نے زمان خان کے ہاتھ میں بل دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ رقم تو میں نے عارف رضا کو ادا کر دی ہے۔ زمان خان نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے اجنبی شخص سے کہا، کیا اس نے تمہیں نہیں دی؟ عارف رضا نے یہ بل کی رقم ہمیں بالکل ادا نہیں کی، اگر اس نے ادا کر دی ہوتی تو پھر میں یہاں کیوں آتا؟ اجنبی شخص نے جواب دیا۔ تو بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ جس شخص نے تمہاری دکان سے سودا سلف خریدا ہے اس کو پکڑو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، زمان نے باتوں باتوں میں کہا، اس بل میں سریا 2 ٹن لکھا ہے، کیا واقعی سریا 2 ٹن تھا؟ مجھے تو وزن میں کچھ کم لگتا ہے۔ نہیں، وزن میں سریا 1.5 ٹن تھا، اس آدمی نے کہا، لیکن عارف کے کہنے پر ہم نے بل 2 ٹن کا بنا دیا۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بل کا کم زیادہ کرنا بھی کاروبار کا حصہ ہوتا ہے۔ اجنبی شخص نے اپنے حق میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے کارندے عارف رضا نے بے ایمانی کا ارتکاب کیا ہے تو پھر آپ بھی اس جرم میں برابر کے حصے دار ہیں، زمان نے کہا۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ تم اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں غلط قسم کے اور بے ایمان لوگوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا۔ حرام کھانے والوں کو کبھی پوری نہیں پڑتی۔ جاؤ، چلے جاؤ اور عارف رضا کو تلاش کرو اور اسی سے اپنے پیسے وصول کرو۔ زمان خان نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اجنبی شخص جو بل کی وصولی کے لیے آیا تھا قدرے ڈر سا گیا کہ اس نے غلط بل کیوں بنایا۔ صاحب کم از کم اس کے گھر کا کوئی اتا پتہ بتا دیں، اجنبی شخص نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ یہاں بھی زمان خان نے دوستی کا حق نبھایا کہ اگر وہ اس شخص کو اس کے گھر کا پتہ بتائے گا تو ہو سکتا ہے یہ شخص اس کے گھر جا کر کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ایسی صورت میں عارف رضا مزید مشکل میں پھنس جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی زیر عتاب ہے اور مسئلے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کافی دیر تک اجنبی شخص تکرار کرتا رہا، لیکن زمان خان نے عارف کے گھر کا پتہ اسے نہ بتایا۔ آخر کار مایوسی کی حالت میں اجنبی شخص وہاں سے چلا گیا اور کہہ گیا کہ کبھی نہ کبھی تو عارف رضا سے آمنا سامنا ہوگا، تو پھر اس صورت میں اس سے ڈبل پیسے وصول کروں گا۔ مکان کی تعمیر کا کام جاری رہا اور 2-2.5 مہینوں میں مکان کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جو رقم زمان خان سے عارف رضا لے گیا تھا اس نے اپنی جیب سے ادا کر دیے، کیونکہ وہ اپنی ہمشیرہ کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ رقم اس کا دوست لے اڑا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اتفاق سے ایک دن زمان خان اپنے دفتر سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا۔ جب وہ گلبرگ فوارہ نمبر 1 سے اپنی کار پر گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ عارف رضا شکن آلود لباس میں ملبوس مردنی شکل بنائے لبے سڑک بھیک مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی کار روک کر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دے رہا ہے۔ زمان خان نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کا دماغ چکرا سا گیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ عارف بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ زمان خان وہاں رکنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوست سے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور کس مشکل سے دوچار ہے، لیکن زمان خان کے ضمیر نے اسے ایسا نہ کرنے دیا کہ اس حالت میں اس کا دوست اسے دیکھ کر کہیں شرمندہ نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک سبق آموز اردو کہانی جس کا نام ہے کچے دھاگے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زمان خان کو عارف کی یہ حالت دیکھ کر سخت دکھ ہوا کہ اس کے گھریلو حالات اتنے سخت خراب ہیں کہ اس کے گھر آٹا تک نہیں اور بھیک مانگ رہا ہے۔ تاہم زمان خان نے عارف کو اس حالت میں ملنا مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت دیکھ کر وہ میرا سامنا کیسے کرے گا، لہٰذا زمان خان اسے ملے بغیر سیدھا گھر آ گیا اور دیر تک عارف رضا کے متعلق سوچتا رہا۔ پریشانی کی حالت میں 5,000 کی رقم اپنی جیب میں ڈالی اور سیدھا عارف رضا کے گھر پہنچا۔ اس وقت تک عارف اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اتنی غربت میں بھی وہ کوٹھی میں رہ رہا تھا۔ دراصل یہ کوٹھی اس کے ماموں کی تھی، ورنہ وہ یہ کوٹھی بھی بیچ دیتا۔ زمان خان نے عارف کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ تاہم 2-4 منٹ کے بعد ڈرتے ڈرتے عارف رضا نے دروازہ کھولا۔ زمان خان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا سا ہو کر رہ گیا۔ عارف، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ تم کیا اندر بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ کیوں نہیں، آؤ آؤ اندر بیٹھتے ہیں، عارف نے کہا۔ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھک میں جا بیٹھے۔ میں ابھی تمہارے لیے کولڈ ڈرنک لاتا ہوں، عارف نے کہا۔ نہیں نہیں دوست، رہنے دو، زمان نے کہا۔
میں گھر سے پرباش ہو کر آیا ہوں، کسی قسم کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، زمان نے کہا، اگر مناسب سمجھو تو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پلا دو۔ عارف فوراً گھر سے پانی کا گلاس لینے چلا گیا۔ زمان خان نے بیٹھے بیٹھے اس کے کمرے کا ایک نظر جائزہ لیا۔ صوفے، کرسیاں، میز، وہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صرف اور صرف کمرے میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی فرش پر پڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ بک چکا ہے۔ اس چٹائی پر عارف لیٹا ہوا تھا۔ عارف پانی کا گلاس لے آیا۔ زمان خان نے پیا اور دوست کا شکریہ ادا کیا۔ عارف، ذرا ایک آدھ گھنٹے کے لیے میرے ساتھ آؤ، زمان نے کہا۔ کینال پارک مارکیٹ تک جانا ہے، میری کار باہر کھڑی ہے، پھر واپس تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ عارف نے بیٹھے ہوئے دل سے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ دونوں کار میں سوار ہو کر 5-7 منٹوں میں مارکیٹ پہنچ گئے۔ زمان خان نے پورے مہینے کا راشن خریدا اور بل ادا کیا، پھر واپس عارف کے گھر پہنچے۔ راشن اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، زمان نے کہا، یہ تمہارے بیوی بچوں کے لیے ہے۔ عارف یہ سن کر حیران ہو گیا۔ وہ ضرورت مند بھی تھا، راشن اٹھایا اور گھر کے اندر لے گیا۔ اس دوران اس کی بیوی بھی آ گئی۔ زمان خان کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ رسمی سلام دعا ہوئی۔ زمان نے 2000 نقد اس کی بیوی سیما کو دیا اور کہا کہ یہ رقم اس کی بچی کے علاج معالجے کے لیے ہے۔ پھر اپنے دوست عارف کو تاکید کی کہ وہ آئندہ سے ہر مہینے 1 تاریخ کو اس کے دفتر آ کر 5000 کی رقم لے جایا کرے تاکہ اس کے بیوی بچوں کی گزر اوقات باعزت ہوتی رہے۔ اس نے عارف کو یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس نے اسے بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ زمان خان کسی بھی حالت میں اپنے دوست کو بھیک مانگتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور آج کل ایک بھکاری کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ زمان خان نے وہاں سے اجازت لی۔ میاں بیوی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے کہ عارف زمان خان کے دفتر پہ مہینے کی پہلی تاریخ کو چلا جاتا اور وہ اسے وعدے کے مطابق تقریباً 3000 کا راشن اور 2000 نقد ادا کر دیتا۔ ایک دن زمان خان اپنے دفتر سے گھر پہنچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ زمان خان نے فون جلدی جلدی اٹھایا۔ دوسری طرف سے فون پر عارف رضا کی بیوی سیما کے رونے کی آواز سنائی دی۔ روتے روتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، میں بچوں سمیت بے آسرا ہو گئی ہوں، میرا اب کون پرسان حال ہوگا۔ زمان خان نے جب عارف کے انتقال کی خبر سنی تو اسے سخت صدمہ پہنچا۔ ایک طرح کا وہ سکتے میں چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی بیوی کو عارف کے انتقال کی خبر سنائی۔ دونوں میاں بیوی فوراً عارف کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ ارد گرد کے ہمسائے اور رشتہ دار آ چکے تھے۔ زمان خان نے سب سے پہلے اپنے مرحوم دوست عارف رضا کی تجہیز و تکفین کے انتظامات مکمل کیے اور مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن رسم کل پر زمان خان نے اپنی بیوی کے ذریعے عارف مرحوم کی بیوہ کو پیغام بھیجا کہ اس کا خامند اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اسے کسی قسم کا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے اپنی عدت پوری کرو۔ تمہارے بچوں کے لیے راشن، خرچہ وغیرہ گھر پر تمہیں ہر ماہ پابندی سے ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مطلع کرنا۔ انشاءاللہ تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھنا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا۔ سیما جو اب بیوہ تھی، اس کی عدت کا وقت ختم ہوا۔ اب زمان خان اپنی بیوی کے ساتھ سیما کے گھر ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا اور اس کی اور اس کے بچوں کی خیر و عافیت پوچھتا۔ زمان خان کو بڑا تجسس تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ عارف رضا کی زندگی جو بڑی خوشحال تھی، دیکھتے ہی دیکھتے کیسے معاشی بدحالی کا شکار ہوئی۔ نہ تو وہ جوا کھیلتا، نہ شراب پیتا، اور نہ ہی بظاہر اس میں دیگر کسی قسم کی برائی نظر آتی تھی۔ آخر وہ کون سی وجہ یا پھر کیا محرکات تھے جو عارف بھیک مانگنے پر مجبور ہوا، اور یہ سب کچھ عارف کی بیوہ سیما سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے عارف کی بیوہ سے پوچھ ہی لیا کہ وہ آج اسے وجہ بتائے کہ اچانک ان کے گھریلو حالات کیوں بگڑے، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، سیما نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جس کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں، یہ دراصل میرے مرحوم شوہر عارف کے ماموں کی ملکیت ہے۔ وہ لوگ ایک عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ پاکستان سے روانگی پر وہ لوگ یہ کوٹھی اپنی بہن کے سپرد کر گئے جو عارف کی ماں تھی۔ اس کے بطن سے صرف ایک لڑکا تھا، عارف، اور ایک مرحوم عارف کی نانی۔ وہ لوگ اپنی کوٹھی کرائے پر دینے کے حق میں نہ تھے۔ از راہ ہمدردی انہوں نے اپنی بیوہ بہن کو وہاں رہنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہر ماہ وہ مبلغ 50,000 روپے کی رقم بھی اپنی بیوہ بہن اور نانی ماں کو بھیجتے تھے۔ آپ اس کو مدد یا خیرات کہہ لیں۔
عارف کی ماں ساری کی ساری رقم اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے عارف کو دے دیتی۔ عارف دل کھول کر ساری کی ساری رقم مہینے کے آخر تک اڑا دیتا۔ جیسے مثال ہے مال مفت دل بے رحم۔ ٹھیکیداری بھی اس نے ایک قسم کی چھوڑ رکھی تھی اور نہ ہی وہ اس کام میں کوئی دلچسپی لیتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور ہم لوگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر کچھ آگے چل کر عارف کی ماں نے اپنی برادری میں ایک آدمی سے دوسرا نکاح پڑھوا لیا، جس کا اس کے بھائیوں نے جو امریکہ میں مقیم تھے بہت سخت برا منایا اور اپنی بیوہ بہن سے ناتا توڑ دیا۔ دوسرا عارف کی ماں بھی عارف کو چھوڑ کر اپنے خامند کے گھر جا کر رہنے لگی۔ اب عارف کے پاس نانی ماں رہ گئی تھی جو اکثر بیمار رہتی یا پھر عارف کے بچے تھے۔ عارف کے ماموں پھر بھی 50,000 روپے کی رقم عارف کو بھیجتے رہے کیونکہ عارف کی نانی امریکہ میں جو 2 ماموں تھے ان کی ماں تھی۔ پھر تھوڑا آگے چل کر نانی ماں کا انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی امریکہ سے پیسے بھی آنا بند ہو گئے۔ عارف کے ماموں اب یہ سوچنے لگے کہ ان کی ماں بھی انتقال کر گئی اور ان کی بہن نے بھی دوسرا نکاح کر لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ عارف سے اب رشتہ بس نام کا ہے۔ دوسرے وہ لوگ عارف کے خیالات اور حرکات سے بھی کچھ زیادہ مطمئن نہ تھے، لہٰذا انہوں نے ماہوار خرچہ بند کر دیا۔ کوئی جمع پونجی وہ رکھتا نہیں تھا۔ میرا مرحوم خامند بس یہی سمجھتا رہا کہ اس طرح پابندی سے پیسے آتے رہیں گے اور اس طرح وقت گزرتا رہے گا۔ بس یہی ایک وجہ ہماری معاشی بدحالی کا سبب بنی۔ میرے مرحوم شوہر کے انتقال کے بعد ان کے جو ماموں ہیں انہیں یہ گمان گزرا کہ کہیں میں بھی کسی سے دوسری شادی نہ کر لوں تو پھر اس صورت میں وہ لوگ کوٹھی پر قابض ہو جائیں گے، پھر ان سے کوٹھی خالی کروانا مشکل ہو جائے گا۔ اب ایک ماموں ہم سے کوٹھی خالی کروانے آ رہا ہے۔ چنانچہ اگلے ماہ ہی عارف کا ایک ماموں پاکستان آیا اور سیما سے کہا کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ کوٹھی خالی کر دے اور اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور جگہ کر لے۔ انہیں ہر حال میں کوٹھی خالی چاہیے۔ یہ صورتحال عارف کی بیوہ کے لیے پریشان کن تھی۔ عارف مرحوم کے ماموں اب سارے رشتے ناتے بھول گئے تھے اور ٹھیک 1 ماہ گزرنے کے بعد عارف کی بیوہ کے گھر کا سامان باہر گلی میں پھینک دیا اور کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، جس کے ساتھ رشتہ تھا وہ مر گیا، جہاں تجھے پناہ ملے چلی جاؤ۔ جب اس صورتحال کا علم زمان خان کو ہوا تو اس کو مرحوم دوست عارف یاد آیا۔ فوراً عارف کی بیوہ کے پاس پہنچا اور عارف کی بیوہ اور اس کے بچوں کو حوصلہ دیا کہ فکر نہ کریں، ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در اوپر والا کھول دیتا ہے۔ زمان خان کا اس کے گھر کے قریب ایک سرونٹ کوارٹر تھا جو اس نے اپنے یار دوستوں اور مہمانوں کے لیے خالی رکھا ہوا تھا۔ فوراً عارف کی بیوہ کا سارا سامان اس میں رکھ کر بما اس کے بچوں کو اپنے کوارٹر میں لے آیا اور بیوہ سے کہا کہ اب آپ لوگ بے فکر ہو کر اس جگہ قیام کریں، اب تمہیں کسی قسم کا کرایہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور حسب توفیق تمہیں بچوں کی پرورش کے لیے ماہوار خرچہ بھی ملتا رہے گا۔ تمہیں یہاں ہر قسم کا تحفظ ملے گا۔ سیما، یقین کرو میں تمہارے ساتھ ضرور نکاح کر لیتا، ایک دن زمان خان نے کہا، لیکن میری کچھ مجبوری ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میری اولاد جوان ہے۔ بے شک تم ایک بلند کردار، با وفا اور کفایت شعار عورت ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عارف کی بیوہ کو یہ سب کچھ جان کر قدرے حوصلہ ملا۔ اس دوران عارف مرحوم کی بیٹی جو کالے یرکان کی مریضہ تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ عارف کی بیوہ کے لیے یہ غم بھی کچھ کم نہیں تھا، تاہم اس نے اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کیا۔ زمان خان نے عارف کی بیوہ کو گھر میں مصروف رکھنے کے لیے بازار سے ایک نئی سلائی مشین خرید کر لا دی اور کہا کہ وہ گلی محلے میں لوگوں کے کپڑے سلائی وغیرہ کر دیا کرے، اس طرح اس کا وقت بھی مصروفیت میں گزرے گا، دوسرا آمدن کا بھی کچھ ذریعہ ہو جائے گا۔ اس کے دونوں بچوں کو بھی زمان خان نے محلے کے ایک دوست جو پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا اس کے پاس ٹیوشن رکھوا دی تاکہ بچے گلی محلے میں آوارہ نہ پھرتے رہیں۔ بچوں کی ٹیوشن فیس زمان خود اپنی جیب سے ادا کرتا رہا۔ اسکول ماسٹر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک لڑکی تھی جس کی عمر 5 سال تھی اور وہ ماسٹر جی کے والدین کے پاس رہتی تھی۔ زمان خان نے یہاں بھی دوستی کا حق نبھایا۔ اپنے دوست اسکول ماسٹر کو عارف کی بیوہ سیما کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند کر لیا۔ ماسٹر جی سے نکاح کر لینے کے بعد سیما ماسٹر زبیر کے نام سے منسوب ہو گئی۔ سیما اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی تھی۔ ماسٹر زبیر نے بھی نہایت پیار، محبت اور شفقت سے سیما کو اپنے گھر میں رکھا۔ سیما وقتی طور پر اپنے پچھلے سارے غم بھول گئی۔ اسے اب ایک پیار کرنے والا شوہر مل گیا جو اس کی اور اس کے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ بچے بھی بہت خوش تھے۔ ماسٹر زبیر ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیتا۔ اس طرح شب و روز گزرتے رہے۔ پھر تھوڑا آگے چل کر سیما کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا
ماسٹر زبیر کی خوشیاں مزید بڑھتی چلی گئیں۔ اب اس کے گھر اداسی کی جگہ خوشیاں اور بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ سیما نے اپنے خاوند کی جو پہلی بیوی کے بطن سے لڑکی تھی اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ زمان خان بھی گاہے بگاہے ان کی خبر رکھتا اور گھر میں ان کو ایک خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ سیما زمان خان کی بہت ممنون تھی کہ اس نے ہر موڑ پر اس کی مدد کی، بلکہ اس کا ماسٹر زبیر سے نکاح کروا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحفظ فراہم کیا۔ وہ زمان خان کو کہتی کہ جو نیکی اس نے کی ہے اس کی جزا وہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا۔ جواب میں زمان خان کہتا کہ اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اس نے فقط دوستی نبھائی ہے۔